الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں چاہتا تھا کہ گفتگو تو میرا حصہ گفتگو میں بقدر جثہ ہونا چاہیے، لیکن آپ سب دوستوں نے اتنی خوبصورت گفتگو کی، حافظ صاحب کے حوالے سے، ان کی کتاب کے حوالے سے بہت زبردست، بہت خوبصورت جملے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ تمام جملے جو میں سوچ کے آیا تھا وہ آپ نے ایک ایک کر کے سب نے وہ یہاں پیش کر فرما دیے، تو بہت خوشی ہوئی الحمدللہ کہ یہ چمکتے دمکتے چہرے میرے سامنے ہیں، اور یہ یوں ہی نہیں، ان کی چمک دمک بلا وجہ نہیں ہے، یہ حب نعت، حب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک دمک ہے، وہی روشنی ہے جو چہروں سے عیاں ہے، اور ہم سب اس محفل میں آج باراتی ہیں، اور تقریب ہے شادی دیدار ابو بکر یا حسن الکلام فی مدح خیر الانام۔ تو الحمدللہ یہ ان کا کلام میرے پاس پہنچا، یہ آپ لوگوں کے پاس تو اشاعت کے بعد پہنچا، سب سے پہلے میرے پاس پہنچا مکمل حالت میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ویسے بھی میں ان کے کلام دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ ایک چیز میں عرض کر دوں کہ ہم سب جتنے بھی نعت گو ہیں ان میں موٹی موٹی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو روایتی نعت کہتے ہیں، اور کچھ ایسے احباب ہیں جو جدید نعت کہتے ہیں۔ یہ دونوں اہم نعتیں ہیں، دونوں اہم کام ہیں، لیکن حافظ صاحب کی نعت انہوں نے دونوں راستوں کے درمیان میں ایک نیا راستہ چنا ہے۔ تو جو اہل قلم ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے درمیان سے ایک نیا راستہ نکالا، اور اپنے جو فن ہے اس کا اظہار اس کے درمیان بین یہ سفر کرتا ہے، یعنی نہ انہوں نے روایت سے روگردانی کی اور نہ جدت سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ تو ان کے کلام میں جدت اور روایت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ایک جو اہم بات، جو سب سے اہم بات ان کے کلام میں موجود ہے وہ ہے کچھ صنف نعت کو یا نعتیہ ادب کو کچھ دینے کا جذبہ۔ یہ ہر شخص نہیں کرتا، روایتی نعت ضرور ہے، لیکن اظہار عقیدت سمجھ لیں اور وہ اپنے نامہ اعمال، فرد اعمال میں بہت اچھی نقدی سمجھ لیں، لیکن اگر آپ نعتیہ ادب کو کچھ دینا چاہتے ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ نیا کرنا ضروری ہے نعت میں۔ تو الحمدللہ حافظ صاحب کے کلام سے یہ ہر شخص پڑھنے والا، ہر ان کا قاری جانتا ہے کہ ان میں کچھ نیا کرنے کا جذبہ بہت سٹرانگ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ نعتیہ ادب کو بہت کچھ دے کر جائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس حسن الکلام کو دنیا اور آخرت میں مقبول بنائے، اور توشہ آخرت ہو ان کے اور ان کے خاندان کے لیے۔ تو یہ تو ایک شعر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کی ثنا بیان کروں، لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کی ثنا بیان کروں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں۔
تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی ثنا بیان ہو سکے. جیسے یہ آپ کی بات کو آگے بڑھایا ہے میں نے شاذلی صاحب قبلہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے اور آپ کی گفتگو سن کر. تو میں اپنے حصے کو چھوڑتا ہوں اور چند ایک اشعار کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. معذرت کے ساتھ. ایک نعت کے چند اشعار کہ نبی کی تخلیق رب کا پہلا کمال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ کس کے ساتھ طے ہوا تھا وہ جانتے ہیں. نبی کی تخلیق رب کا پہلا کمال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. لباس بشری میں نور وہ خوش خصال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. اور حضور جب، شعر دیکھیے گا قبلہ، حضور جب اونٹنی پہ ہو کر سوار جائیں گے سوئے جنت. حضور جب اونٹنی پہ ہو کر سوار جائیں گے سوئے جنت، مہار تھامے نبی کے آگے بلال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. حضور جب اونٹنی پہ ہو کر سوار جائیں گے سوئے جنت، مہار تھامے نبی سے آگے بلال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. اور وجود ہستی کی نبض، قبلہ شاہ صاحب شعر دیکھیے گا، یہ آپ کو خصوصی طور پہ اس لیے متوجہ کیا ہے کہ آپ کے اشعار معراج کے حوالے سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. وجود ہستی کی نبض جانے جہاں کے ہونے سے ہی چلے گی. وجود ہستی کی نبض جانے جہاں کے ہونے سے ہی چلے گی. وہ دو جہانوں کے تاجور، وہ دو جہانوں کا تاجور بے مثال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. اور ہمیشہ چمکے گا ان کا سورج دہا کی پرکیف رفعتوں پر. ہمیشہ چمکے گا ان کا سورج دہا کی پرکیف رفعتوں پر. گہن لگے گا نہ خوف وقت زوال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. گہن لگے گا نہ خوف وقت زوال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. اور براہ سدرہ براق و رف رف پہ سیر جب لامکاں کی ہوگی. براہ سدرہ براق و رف رف پہ سیر جب لامکاں کی ہوگی، تو کعبہ قوسین پر خدا سے وصال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. اور بشر کی تقویم ہوگی احسن، جمیل ہوں گے کثیر لیکن. بشر کی تقویم ہوگی احسن، جمیل ہوں گے کثیر لیکن. سبھی سے بڑھ کر میرے نبی کا جمال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. اور مقام محمود روز محشر حضور اکرم کو ہوگا حاصل. ہر ایک خاطی شفاعتوں سے نہال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. اور کریم خلاق ڈال دے گا دلوں میں عشق نبی کی خوشبو. کریم خلاق ڈال دے گا دلوں میں عشق نبی کی خوشبو. دلوں میں الفت، لبوں پہ ان کا سوال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. اور تمام اوصاف
اس کے اعلیٰ ترین ہوں اور بے مثال ہوں گے، تمام اوصاف اس کے اعلیٰ ترین اور بے مثال ہوں گے۔ وہ نرم خو بردبار شیریں مقال ہوگا، وہ نرم خو بردبار شیریں مقال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ اور پسینہ خوشبو مشک و عنبر کی قسم اول سے ہوگا برتر۔ شاہ صاحب قبلہ، پسینہ خوشبو مشک و عنبر کی قسم اول سے ہوگا برتر، لعاب ان کا کمال کا اندمال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ اور بنے گا مسکن تمام عالم کے تاجداروں کے تاجور کا، بنے گا مسکن تمام عالم کے تاجداروں کے تاجور کا، وہ شہر خوشبو جسے بھلانا محال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ لو تجھ کو اشفاق ہو مبارک نزول مدحت کا لمحہ لمحہ، لو تجھ کو اشفاق ہو مبارک نزول مدحت کا لمحہ لمحہ، تو حرف زرناب نعت سے مالا مال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ نبی کی تخلیق رب کا پہلا کمال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ لباس بشری میں نور وہ خوش خصال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ بہت شکریہ۔